अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सबसे पहले तो मैं इसकी माजरत चाहता हूँ। जिस चीज़ का हम रिएक्शन लेकर आए हैं वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, कौकब नूरानी है, इलियास कादरी साहब हैं और एक सियालकोट के हैं मिसबाई साहब। इन चारों के दरमियान बारी बारी बातचीत करेंगे, देखेंगे किसका मौक़िफ़ हमें कुछ बेहतर लग रहा है, किसका मौक़िफ़ हमें लग रहा है कि इसमें बेहतरी हो सकती है। हमारा काम किसी पे तनकीद करना नहीं है, मगर अब कोशिश करेंगे कि हमें सीधे रास्ते ख़ुद भी दिखें और हम आप लोगों को दिखाने में एक सफलता भी हासिल करें। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले प्ले करते हैं वीडियो, आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। 15 पारे पढ़ने बाद में खाने काबे में खड़े होके और दूसरी टांग पे 15 पारे पढ़ने। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती कि एक टांग और दूसरी टांग का जिक्र क्यों करते हैं। मतलब कोई उनको कोई करतबबाज, कोई जगलर बनाने की कोशिश करते हैं। नबी इस्लाम ने कभी एक टांग के ऊपर एक नमाज और दूसरी टांग पे दूसरी नमाज पढ़ी है? अच्छा, लोग किस तरह फख्र से इसे बयान कर रहे होते हैं। माशाल्लाह, ये बुजुर्गों से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कमा है। बुजुर्गों से पाक फरमाते कई साल मैंने बगदाद के जंगलों में इस तरह गुजारे कि ना कोई मुझे जानता था ना मैं किसी को जानता था। फरमाते मैंने खुद को इतना गुमनाम कर दिया, न कोई मुझे जानता था न। इसलिए कि हुजूर आपके मुजाहिदों की इब्तिदा क्या थी? आपने फरमाया मेरे मुजाहिदों की इब्तिदा ये थी कि इब्तिदा में मैं हर रात एक पाँव पे खड़ा होकर एक कुरान करीम तिलावत किया करता था। फिर एक वो भी वक्त आया जब आप फरमाते मैंने 40 साल इशा के वुज़ू से नमाज फजर अदा किए थे। आप फरमाते 40 साल मैंने इशा के, और मैंने एक जगह पढ़ा है इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं इमाम साहब ने 60 साल इस तरह रोज़ा रखा, किसी को पता नहीं चला। 60 साल तक इमाम साहब ने इस तरह रोज़ा रखा कि किसी को पता नहीं चला। सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं मैंने 40 साल इशा के वुजू से फजर पढ़ी। इतना अरसा वो रोजाना कितनी इबादत कर रहे हैं। इशा के लिए वुजू किया, सारी रात इबादत में गुजारी, सुबह फजर हो गई। 40 साल। फरमाते हैं 15 साल मैंने इस तरह गुजारे, इशा की नमाज के बाद अपने हुजरे में जाता, खूंटी गाड़ी हुई थी दीवार में, कुछ भी समझ लें हुक लगाया हुआ, उसको पकड़ लेता और एक टांग उठा लेता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा से कुरान पढ़ना शुरू करता और उठाई हुई टांग जमीन पर उस वक्त रखता था जब पूरा कुरान खत्म कर लेता था। 15 साल इस तरह गुजारे। 25 साल जंगलों में, 40 साल इशा के वुजू से फजर और 15 साल 80 दिन तक आपका भूखा रहकर इबादतें करना साबित है। ये करामत थी आपकी। 80 दिन कोई इंसान ना खाए पिए जिंदा नहीं रह सकता। हुजूर गौसुस सकलैन रहमतुल्लाह अलैह 15 साल तक रात भर में एक कुरान करीम खत्म करते रहे। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह हर रोज डेली 1000 रकात नफल अदा फरमाते थे। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान तो देखो कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलसल 30 साल रोजे रखे। खाली रोजे ही नहीं रखे, 30 साल तक एक रकात में कुरान पाक खत्म करते रहे। एक रिवायत के मुताबिक 45 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। जिस मकाम पर आपकी वफात हुई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस मकाम पर आपने 7000 बार कुरान पाक खत्म किए। 15 पारे एक लत उते और 15 एक उते पड़े। यार भाई दो लत्ता इस्तेमाल करो, किसी ने मना किया है? इसमें ज्यादा थकने के चांस हैं। आप एक टांग के ऊपर अगर 15 सिपारे पढ़े, बल्कि जो बयान कर रहे हैं ना उन्हें कह के आपसे हम सिपारे नहीं डिमांड करते, ये एक सिपारा पढ़ने में आधा घंटा लगता है, तो 15 पारे ऑलमोस्ट 7.5 घंटे बने। 7 घंटे तू तो पहले एक लाते खलो के 10 न मनो, खाली नहीं खड़ा हुआ जाता। और ये कौन सी सुन्नत है? ये जरूर सुन्नत है कि नबी इस्लाम अगर क्याम के दौरान थक जाते तो एक टांग पे थोड़ा वजन डाल देते, ये नहीं कि दूसरी टांग उठा लेते थे। नमाज का एक प्रोटोकॉल है, आपने अल्लाह के सामने इस तरीके से खड़ा होना है कि उसका प्रोटोकॉल हो। ये कौन सा तुम्हारे आके लात चुकी है? एक लात उठा के, एक लात चुक के तो बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता। यकीन करें, बंदा थक जाता है। ये हो सकता है कि दूसरे आदमी को रस्सी यूं पकड़ी हुई हो, खाली एक टांग में कौन खड़ा हो सकता है यार? हाँ, जिसकी 4 टांगे हैं ना वो खड़ा हो सकता है 3 टांगों पे, 2 टांगों वाला तो एक टांग पे नहीं खड़ा हो सकता। सीधी सी बात है यार। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम एक दफा घर में दाखिल हुए तो आपने एक रस्सी लटकी हुई देखी। आपने फरमाया ये रस्सी किसने लटकाई हुई है? तो बताया गया आपकी बेटी जो ज़ैनब है ना, वो इबादत करती हैं
اور اپنا جوڑا جو ہے نا اس سے باندھ لیتی ہیں نماز پڑھنے کے دوران, تاکہ جب نیند آئے اور جھٹکا لگے اور آنکھ کھل جائے. آپ نے کھولو رسی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ نماز اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہاری طبیعت تمہارا ساتھ دے, نفلی نماز, اس کے بعد آرام کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو وہ رسیاں بھی کھلوا دی ہیں, اپنی بیٹی کی رسی, یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے, جو انہوں نے اپنا جوڑا باندھنے کے لیے لٹکائی ہوئی تھی کہ مجھے جھٹکا لگے تو میں پھر دوبارہ نماز شروع کر دوں. اس طرح کی زبردستی کی نمازیں تو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کی ہیں. جو رسیاں کھلواتے ہیں, یہ ایک ٹانگ والے جو یہ مرغے اور مرغابیاں جب کھڑے ہوئے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے, ان کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ جی ابھی تک جو میں نے سنا اس کے حساب سے مجھے نہیں لگتا کہ ایک ٹانگ پہ بندہ کوئی 30 پارے پڑھ سکتا ہے, چاہے کوئی بھی ہو. بڑی مشکل کام ہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پارے پڑھ لینا. یہ کانسیپٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اور جو 40 دن تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی, یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے یار, یہ بھی تھوڑا سا ناممکن ہے. اگر لاجیکل بات دیکھیں تو انسان ہے, انسان کم و بیش کبھی سو جاتا ہے, کبھی اس کی آنکھ لگ جاتی ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. وضو کبھی نہ کبھی تو ٹوٹے گا, جا کے آپ کو کرنا پڑے گا. فجر امپاسبل لگ رہا ہے. بہرحال کرامت اگر ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتا, لاجیکل مجھے بات نہیں سمجھ آ رہی. اس طرح نہیں ہو سکتا. اور جنگل میں چلیں جنگل میں رہنا تو ایک سمجھ آتا ہے کہ رہ سکتے ہیں, اٹس اوکے, صحیح ہے. اور مگر رات کو آ کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھتے تھے, یہ تو سنت بھی نہیں ہے یار. یہ تو کسی طریقے سے ثابت بھی نہیں ہے کہ اس طرح ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہو. ہمارا دین تو ہمارے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہے, ہمارا دین ہمارے لیے آسانیاں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر طبیعت خراب ہے تو روزہ چھوڑ دو یار, گنتی آگے جا کے مکمل کر لینا. نماز کا البتہ ہے, نماز نہیں چھوڑ سکتے. امام حسین نے جنگ میں نہیں چھوڑی, انہوں نے نماز پڑھی اور شہید بھی اسی دور میں ہوئے, اسی ٹائم میں ہوئے نماز کے, تو انہوں نے نہیں چھوڑی. نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے, دیٹس اے فیئر انف, بالکل صحیح ہے. مگر قرآن آپ چلیں آگے سنتے ہیں. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ایک رکاب میں ایک پیڈل میں اپنا پاؤں مبارک رکھتے ہیں. تو ایک پیڈل پر پاؤں رکھا اور دوسرے پیڈل پر جب پاؤں رکھتے تھے تو اسی قلیل ترین سیکنڈوں میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے. مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تو قرآن شروع کرتے, دوسری رکاب تک پاؤں لے کر جاتے, قرآن کی تلاوت مکمل کر لیتے ہوں گے. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہوں گے. باقی تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے اس طریقے سے, نہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے, نہ آپ نے کوئی ایسا معجزہ کر کے دکھایا ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اس کے الٹ بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ دے. صحابہ نے کہا کہ کون اس کی استطاعت رکھے گا؟ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو, یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. تو وہ تہائی قرآن کے برابر ہے سورہ اخلاص. تو اس میں یہ آج بھی ممکن ہے کہ آپ ایک رکاب میں پاؤں رکھیں اور دوسرے میں رکھنے سے پہلے پورے قرآن کا ثواب حاصل کر لیں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے. جی اچھا, یہ بھی چیز لاجک سے تھوڑی باہر ہے کہ ایک رکاب میں پیر رکھ کے دوسری رکاب تک پہنچنے میں آپ قرآن کریم پڑھ لیں. خیر ہم جیسے بندے تو 3 سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھ پائیں گے, ہم تو ایک میں ہی پہنچ جائیں گے. مگر 3 سورہ اخلاص کا ثواب تو بہت ہے. مگر ایک قرآن سرٹن ٹائم کتنا لگے گا؟ 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ, اس سے زیادہ نہیں لگے گا. 4-5 سیکنڈ سے 4-5 سیکنڈ میں پورا قرآن پڑھ لیں. ایسی تو کرامت نہیں سنی نہیں. اگر ہوتی تو کہیں نہ کہیں حدیث میں آتی, کہیں نہ کہیں واضح ہوتا. حدیث میں تو یہ آ رہا ہے کہ آپ میں سے کون استطاعت رکھتا ہے جو پورا قرآن ایک رات کو پڑھ لے؟ کوئی نہیں رکھتا. اور قرآن کو تو ویسے بھی ٹھہر کے پڑھنا چاہیے, سمجھ کے پڑھنا چاہیے. قرآن کو آپ ایگزیکٹلی سکون سے پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں, تاکہ آپ کو سمجھ آئے لکھا کیا ہے. کیونکہ زندگی جینے کی کتاب ہے نا, اس میں فارمولے لکھے ہوئے زندگی جینے کے. اس سے آپ سیکھتے ہیں, اور سیکھنے والی چیز کو تو ویسے ہی آرام سے پڑھنا چاہیے. میرے خیال سے مولا علی, میرا اپنا ذاتی ہے, آپ لوگ اس پہ کامنٹ ضرور کیے گا. مولا علی خود شاید اس چیز سے ڈینائی کریں. مولا علی کی کرامت تو بہرحال خیبر فاتح, کیا بات ہے مولا علی کی, ون آف دا بیسٹ. تو مگر چلیں آگے سنتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں.
پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے جو 3 اصحاب غیر موجودگی میں نبی الاسلام کی ازواج کے پاس پردے میں آ کے حضور کے معاملات پوچھتے ہیں. وہ نبی الاسلام تو ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے. آپ رات کو سوتے بھی تھے, آپ نفلی روزہ رکھتے بھی تھے, نہیں بھی رکھتے تھے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, انہوں نے نبی الاسلام کی عبادت کو ہلکا جانا اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے. ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا, صرف اللہ اللہ کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا, اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگا کروں گا. یہ کہتے ہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر اے تکیو کیا ہوتا ہے انہاں نال. یہ چلے گئے, یہ باتیں کر کے وہ وہاں پہ گئے تو نبی الاسلام کی زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے سن لیا, اور جب حضور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کے چیتے آئے تھے یہ دعوے کر کے گئے ہیں. حضور نے کہا بلاؤ ان کو. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, بلایا گیا. آپ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. یہ پہلا جملہ یہ چھکا تھا کہ تم تقوی اور نیکوکاری یہ سمجھتے ہو کہ یہ حرکتیں کرو گے اور مجھ سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے. میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں. میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں. یعنی ایک نارمل لائف گزار رہا ہوں. اور میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں, نکاح کیے ہوئے ہیں. پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی, جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا. اس میں امپلائیڈ ہے کہ تینوں چیزوں کے بارے میں آپ نے مشترکہ کہا کہ فمن رغب عن سنتی, جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا. یعنی میرے طریقے میں تینوں چیزیں کہ نکاح کرنا چھوڑ دیا, یا اس نے روزانہ جاگنا شروع کر دیا, عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھنی شروع کر دی. میرے لو فارغ جے او ایک بازیگر تے ہو سکتا ہے, اللہ سے نبی دا مننے والا نہیں ہو سکتا. تو خدا کے لیے اپنے بزرگوں کو بے عزت ہونے سے بچائیں. یہ فضیلت نہیں ہے, یہ اگر ان کی بزرگی کو اگر وہ ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے. جی ویڈیو تو آج کی ختم ہو گئی. تو ایگزیکٹلی اسلام جو ہے ایک ضابطہ حیات مکمل ہے. اسلام آپ کو کبھی بھی ڈیفیکلٹ کاموں میں نہیں ڈالتا. اسلام نے جو ڈیفیکلٹ کاموں سے نکال کے آپ کو باہر کیا ہے. اسلام نے آپ کو ایزیسٹ وے دیا ہے. اسلام نے آپ کو آرام کا وے دیا ہے. آپ سفر میں ہوں, آپ نمازیں جوڑ سکتے ہیں, آپ نمازوں کو پلس کر سکتے ہیں. آپ نہیں ادا کریں, آپ سفر میں لمبے سفر میں جا رہے ہیں, آپ نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں. ہر چیز میں اسلام آپ کو جو بینیفٹس دے رہا ہے وہ تو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, اس میں تو کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے. اسلام نے عورتوں کے حقوق بہت کمال دیے ہیں. اسلام نے ہر چیز بہت ٹاپ لائن رکھی ہوئی ہے. قرآن آپ کو سب سے ایزیسٹ وے دیتا ہے زندگی کی. تو آپ پڑھیں قرآن. جب پڑھیں گے قرآن کو سمجھیں, پڑھیں اور سمجھیں, سمجھ کے آپ عمل کریں. کیونکہ میں تو اتنا بڑا عالم نہیں ہوں جتنے بڑے یہ چاروں ہیں. میں ان کے سامنے خاکسار سا آدمی ہوں. مگر مجھے جو ایک چیز بڑی اچھی لگتی ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تو پہلا ورڈ جو نازل ہوا وہ ہوا اقرا. پہلا ورڈ ہی ہے کہ پڑھ. اس کا مطلب ہے کہ پڑھنا چاہیے. بہرحال آپ لوگ اپنی رائے سے آگاہ کریں. ہم آج سے دوبارہ آپ لوگوں سے جڑ گئے. آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ ہے, کرنی تو نہیں چاہیے, سبھی کرتے ہیں, محنت